جناب عباس کبھی مان کے تو دیکھو عباس، باب الحوائج لقبنا سب عطا کرتا، کبھی دل سے مانگو۔ شیخ جعفر شوستری علیہ رحمہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابوالفضل کے روزے پر بیٹھا ہوا دعائیں پڑھ رہا تھا، توجہ رکھیے، مولا کے روزے پر بیٹھا ہوا، اور جن کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ وہ مولا کے روزے کی زیارت کر چکے ہیں، مولا ان کو بار بار زیارت نصیب فرمائے، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کی دعا یہی ہے کہ ایک مرتبہ صحیح لیکن زندگی میں عباس کا روزہ دیکھنا نصیب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مولا کے روزے پر بیٹھا ہوا دعاؤں کی تلاوت کر رہا تھا، دعاؤں میں مصروف تھا کہ ایک 13 یا 14 برس کا بچہ اپنی بیمار اور ضعیف ماں کے ساتھ اس کو بستر پر لٹایا ہوا تھا اور اس چارپائی کے سمیت مولا کے روزے میں داخل ہوا اور زری کے سامنے رکھنے کے بعد خود بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ یا ابوالفضل میرے پاس اس ماں کے علاوہ کچھ نہیں، تو میری ماں کو شفا عطا کیجیے کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں، میں آج یہاں سے اپنی ماں کی شفا مانگتا ہوں۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور اس کے قریب گیا تو میں نے اس کی ماں کی حالت دیکھی تو میں نے کہا کہ اے نوجوان، تیری ماں کی حالت اب ایسی نہیں ہے کہ اس کو شفا ملے، جا اور جا کے تدفین کا اور کفن کا انتظام کر۔ تو وہ شیخ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ توجہ رکھیں کہ شیخ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ کیا آپ عالم دین ہیں؟ عالم دین ایسا ہوتا ہے؟ میں گھبرا گیا، میں کہا ہاں کیوں؟ کہتا ہے آپ عالم دین ہو کے عباس پہ یقین نہیں، میں عباس سے مانگ رہا ہوں وہ مجھے عطا کریں گا، تو مجھے میری ماں کو لوٹائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سننے کے بعد گیا اور جا کے وہیں واپس بیٹھ گیا اور دعاؤں میں مشغول ہو گیا کہ میں نے دیکھا کہ اچانک وہ لڑکا کھڑا ہوا اور زری کے قریب گیا اور جالی میں ہاتھ ڈال کے غصے والے لہجے میں مولا سے گفتگو کر کے کہتا ہے کہ اے ابوالفضل عباس، میں آپ سے مانگنے آیا ہوں، آپ کے در سے غیر واپس نہیں جاتے، میں آپ سے مانگنے آیا ہوں، آپ کے در سے کبھی غیر واپس نہیں لوٹے اور آپ مجھے خالی ہاتھ لوٹا رہے ہیں۔ اگر آپ نے میری ماں کو شفا عطا نہ کی تو میں نجف میں جا کے آپ کے بابا سے آپ کی شکایت کروں گا۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں یہ سننے کے بعد میرا جسم میں لرزہ طاری کہ ایسا گستاخانہ لہجہ مولا کے سامنے، مولا سے اس طرح گفتگو۔ کہتے ہیں لیکن میں خاموش رہا اور منظر دیکھتا رہا۔ وہ کہتا ہے وہ شیخ کہتے ہیں کہ وہ لڑکا زری کے پاس کی گفتگو کرنے کے بعد حرم سے باہر نکلا اور کہیں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ جو عورت بالکل مرنے کی حالت میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، وہ بالکل صحت مند ہو کے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ ابھی میں حیرانی میں تھا کہ وہ بچہ جو تھا وہ مولا کے حرم میں دوبارہ داخل تھا۔
اس نے اپنی ماں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، ماں کا ہاتھ پکڑنے کے بعد مولا کی زری کا طواف کرنے کے بعد وہ دونوں ماں بیٹا جانے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو روکا اور اس کو سوال کیا، بتا کیا ماجرا ہے، تو کہاں گیا؟ وہ کہتا ہے کہ جہاں تک آپ نے دیکھا وہ تو دیکھا، جب میں حرم سے نکلا تو میں کربلا سے نکل کے نجف کی طرف چل پڑا کہ جاؤں اور جا کے نجف میں امیر المومنین سے جناب عباس کی شکایت کہ آپ کے بیٹے میری ماں کو شفا عطا نہیں کر۔ تو کہتا ہے ابھی میں کربلا سے نکل کے چند قدم ہی ہوا تھا کہ سامنے سے ایک گھڑ سوار آتا ہوا تھا، گھڑ سوار میری طرف آ کے رکا اور مجھ سے کہتا ہے کہ کہاں جا رہا؟ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں نجف جا رہا ہوں مولا سے ملنے۔ کیوں جا رہا ہوں؟ عباس کی شکایت کر، عباس کی شکایت کر، غلام آقاؤں کی شکایت نہیں کرتا، کہتا ہے مطلب، کہتا ہے واپس کربلا جا، تیری ماں ٹھیک ہو گئی۔ وہ لڑکا اس گھڑ سوار سے کہتا ہے کہ میں کیسے آپ کی بات پہ یقین کروں، آپ کے کہنے پہ میں واپس اتنی دور کربلا چلا جاؤں، لیکن اگر میری ماں ٹھیک نہ ہوئی تو پھر میں کیا کروں؟ کہتا ہے کہ اچھا ایسا کر لیتے ہیں کہ میں اپنے گھوڑے پہ تجھے کربلا لے جاتا ہوں، تو چل کے اپنی آنکھوں سے دیکھ، اگر تیری ماں کو شفا عطا نہ ہوئی تو میں خود اپنے گھوڑے پر بٹھا کے تجھے نجف لے جاؤں۔ کہتا ہے کہ اس کی یہ بات سن کے مجھے تسلی ہوئی، میں آگے بڑھا کے گھوڑے پر سوار ہوں تو میں نے دیکھا کہ گھوڑا کافی طویل قامت تھا، اس شخص کا گھوڑا کافی طویل قامت تھا۔ تو میں نے اس گھوڑ سوار سے کہا کہ میں تو ابھی 13 یا 14 برس کا ہوں اور آپ کا گھوڑا کافی طویل قامت ہے، تو میں اس گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا، ذرا مجھے سوار کروانے کے لیے اپنے ہاتھ کا سہارا دیا۔ تو اس گھوڑ سوار کی آواز آئی کہ میں تجھے سہارا تو دے دیتا لیکن میرے ہاتھ نہیں، میں تجھے سہارا تو دے دیتا لیکن میرے ہاتھ نہیں۔ پاس مدد کرتے ہیں، بے شک کربلا میں ہاتھ کٹ گئے لیکن پوری کائنات میں خدا کے بعد صرف یہ شرف عباس کو حاصل ہے کہ پوری دنیا کی مدد، پوری دنیا کی حاجت روائی بغیر ہاتھوں کے کرنا۔